میں بینا خان صدق کے دل سے عہد کرتا ہوں کہ السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ کی مہربانی سے میں بھی ٹھیک ہوں۔ میں ہوں عامر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک نیوز اپڈیٹ۔ جب جاگ گیا مریم دیکھتی رہی، کپتان کے کھلاڑی کی تباہ کن للکار، اور کے پی کے اسٹوڈنٹ تحریک نے حلف اٹھا لیا، قافلے رواں، حکومت چند دنوں کی مہمان۔ یہ سب دیکھیں اس ویڈیو۔ یہ ملک بھی میرا ہے، یہ بچی بھی میری ہے، یہ خان بھی میرا ہے، یہ طریقہ انصاف بھی میری ہے، اور ان بچوں کے مستقبل کی جنگ بھی میری ہے۔ اس کے لیے چاہے جان چلی جائے، اس کے لیے چاہے مال چلا جائے، وعدہ کرو کہ پرامن احتجاج کرو گے، خان کے ہڑتال پہ نکلو گے، بتائیں نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے؟ یہ جلسہ دیکھیں، اسلام آباد سے کیا ہوا؟ ہزاروں لوگ، لاکھوں کی تعداد ہونے لگی۔ اس وقت اس انتظامیہ کو، اسلام آباد کی وسائی حکومت کو، جب اسٹیبلشمنٹ کو یہ اندازہ ہوا ایک جمع وزیر ہوگا، صحابی سے بھی بڑا جلسہ ہوگا، تو پھر ٹانگے اور پھر ندے پلے کو نہیں رہا، پھر تلے پہ آ گئے، پھر کہتے ہیں خدا اللہ خان نے گل کرو۔ وہ ایک شخص جو جیل میں بیٹھا، خان باہر بھی نہیں تھا، اور تم نے کیا کیا؟ تم نے موٹر وے بند کی ہے۔ موٹر وے پاکستان کی تاریخ میں موٹر وے کے درمیان ٹرک اور ٹرالے کھڑے کیے گئے، کس کے خوف سے؟ تم نے انٹرچینج بند کیے، کس کے خوف سے؟ تم نے ہمارے بچوں میں پرچے لیے کہ وہ اسلام آباد سے پہنچ سکے، کس کے ڈر سے؟ تمہیں وہاں جا کے علی امین کے پیروں کو ہاتھ لگانا پڑا، کس کے ڈر سے؟ اور صبح 7 بجے تم نے جیل کھلوائی، کس کے ڈر؟ اس مسائیت کے دوران اتنے مشکل اور کٹھن وقت میں اپنی پارٹی کے کنونشن کے لیے وقت نکالا ہے، تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں آپ کے پاس آپ کے قائد کا ایک پیغام لے کے آیا ہوں، اور وہ پیغام بہت ضروری ہے کہ آپ کو سنیں۔ کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور مجھے امید ہے کہ آپ اسے دل سے سنیں گے، اور پھر اپنے خان کی رہائی کی جدوجہد کی تحریک میں آپ سب صف اول کے مجاہد بنیں گے، اور آپ سب آگے رہیں گے۔ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ جو مسائیت آج پنجاب میں ہے وہ آج سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ ماشاء اللہ کے ادوار بھی گزرے ہیں، فوجیوں کی حکومتیں بھی گزری ہیں، بہت بڑے بڑے ڈکٹیٹرز بھی آئے اور چلے گئے ہیں، بہت سے سینئر ڈکٹیٹرز بھی آئے اور چلے گئے، مگر جو ماشاء اللہ آج اس پی ڈی ایم کی منحوس حکومت کی طرف سے اس پنجاب میں رائج ہے وہ آج سے پہلے کبھی نہیں تھا۔ آج آپ کے بولنے پہ پابندی ہے، آپ کے بات کرنے پہ پابندی ہے، آپ کے باہر نکلنے پہ پابندی ہے، آپ کی اظہار رائے جو ہے اس کو بند کیا گیا ہے، آپ کے ہوٹ سینے کی کوشش کی گئی ہے۔ آپ کو اتنا بھی حق نہیں ہے کہ آپ پرامن احتجاج کر سکے، آپ کو اتنا بھی حق نہیں ہے کہ جب آپ کو خان کی کال آئے کوئی پرامن ریلی نکال سکے، آپ کو کوئی یہاں سے اسلام آباد جانے نہیں دیتا ہے۔ جب بھی جلسے کی کال آتی ہے تو اس سے ایک رات پہلے آپ کے گھروں میں چھاپے پڑنے لگ جاتے ہیں، آپ کے دوستوں اور بھائیوں کو اٹھایا جاتا ہے، آپ کے ایم پی ایس کو روکا جاتا ہے، آپ کی تنظیم کے دوستوں کو پابند سراسر کیا جاتا ہے، اور یہ سب کس لیے؟ صرف اس لیے کہ آپ بول نہ سکے۔ جہنم کے غیور دوستوں، مجھے بتاؤ کیا اس طرح بھی کوئی تمہارے ہوٹ سی سکتا ہے؟ کیا اس طرح کوئی تمہیں روک سکتا ہے؟ کیا وہ جو عمران خان کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، جو خان کا نام ہمارے دل پہ رکھا ہے، کیا وہ کسی کا باپ بھی مٹا سکتا ہے بدماشی سے؟ مجھے جواب دیجیے گا۔ میں آپ سے بات کرنے کے لیے آیا ہوں، میں کوئی جلسے کی تقریر کرنے نہیں آیا ہوں۔ بات کروں گا تو مجھے سمجھ آئے گی کہ آپ کس لیول پہ بیٹھے ہیں۔ مجھے صرف یہ بتائیے گا، مجھے صرف یہ بتائیے گا، مجھے صرف یہ بتائیے گا کہ کیا آپ نے اس مسائیت کو محسوس کیا یا نہیں اپنے ارد گرد؟ کیا آپ نے اپنے دوستوں کو جیلوں میں جاتے ہوئے دیکھا کہ نہیں؟ کیا آپ نے اپنے بچوں کو اس بروٹیلٹی کا، اس مسائیت کا شکار ہوتے ہوئے دیکھا کہ نہیں؟ تو پھر ہمارا فرض کیا ہے؟ خان کیا کہتا ہے؟ خان کس کے لیے اندر پڑا ہے؟ وہ بھی جہاز میں اڑا سکتا تھا، وہ تو اس پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کا قائد ہے، سب سے بڑی سیاسی پارٹی کا، جس نے اس مسائل کے باوجود بھی کروڑوں ووٹ دیے ہیں۔ کیا وہ جہاز نہیں منگوا سکتا تھا؟ کیا وہ ڈیل نہیں کر سکتا تھا؟ کیا وہ ملک چھوڑ کے نہیں جا سکتا تھا؟ اس کے تو ترلے کر رہے ہیں کہ تم چلے جاؤ بنی گالا، ہم تمہیں جانے کے لیے تیار ہیں، ہم سے بات کرو۔ اس نے کہا نہیں، اگر آج تم سے ڈیل کر لی تو یہ ڈیل ہمارے بچوں کے مستقبل کے خلاف ہوگی۔ کوئی ڈیل نہیں ہوگی، کوئی بات نہیں ہوگی، کوئی مذاکرات اس قوم کے مفاد کے خلاف نہیں ہوگی۔ اس نے کوئی ڈیل نہیں کی۔ وہاں اتنی گرمی کے اندر جیل کے ایک چھوٹے سے 6-12 کے سیل میں رہنا اس نے ترجیح دیا۔
मगर उसने बाहर जाना उस पर तरजीह नहीं दिया। ये कुर्बानी किसके लिए है? आपके बच्चों के लिए है, आपके मुस्तकबिल के लिए है, आपके पाकिस्तान के लिए है, आपके एक एक बूढ़े बुजुर्ग औरत मर्द के लिए है और जन्म वालों आपके लिए है। क्योंकि आपने भी उस वसाइयत के दौरान जिस तरीके से 8 फरवरी को निकल के वोट डाले, कौन कहता है कि पंजाब नहीं निकलता? पंजाब निकलता है। खान ने जब जब कॉल दी पंजाब निकला है। और जन्म वालों आपका नंबर है, आप पे सख्तियां भी थी, आप पे ब्रूटैलिटी भी हुई, मगर आप पीछे नहीं हटे। चाहे फॉर्म 47 पे हमारे बंदों को हरा दिया गया, मगर आपने अपने एमएनए बना दिए हैं, आपने अपने एमपीए बना दिए हैं और वही हकीकी एमएनए है और वही हकीकी एमपीए है। मुझे ये देखें, ये जलसा हुआ अभी इस्लामाबाद का। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं तमाम एमपीएस का, तमाम एमएनएस का, तमाम स्टेक होल्डर अहदेदारान का। यहाँ के जिले सदर मेजर साहब भी मौजूद हैं कि आप सवाबी दल से एक बहुत बड़ी तादाद में आए हैं। मुझे पता है कि आपके रास्ते रोकने की कोशिश की गई, मुझे पता है कि आपको उस तशद्दुद का निशाना बनाया गया, आप पे एफआईआर दी गई, मगर सलाम है जेलम वालों तुम्हें, तुम्हारी गैरत को, तुम्हारी हिम्मत को, तुम्हारी अजमत को कि तुमने तमाम फसाइयत के बुत तोड़ दिए, तुमने बदमाशों की बदमाशी खत्म कर दी और सबसे बढ़ के खौफ का बुत तोड़ दिया। और सवाबी में जेलम वालों के झंडे लहरा रहे थे और हमें पता लगा कि जेलम आया वहां पे। 13 अगस्त को रैलियां हुई, जेलम के लोग निकले। डरने की जरूरत नहीं है। जब तुम्हारी बेटी पे बात आएगी, जब तुम्हारी माँ पे बात आएगी, जब तुम्हारे बेटे पे बात आएगी, जब तुम्हारे रिश्तेदारों पे बात आएगी, तब तो तुम लड़ोगे। तो ये हमारा कैद तो हमारे रिश्तों से बढ़ के हमारे लिए अजीम है। जब इसमें बात आएगी तो क्यों नहीं खड़े होगे? और हम तो पुरतशद्दुद नहीं है, हम तो बात करते हैं पुरअमन एहतजाज की, पब्लिक प्रेशर की, जो हमें आईन हक देता है, जो कानून हक देता है। हक है कि नहीं? हक है कि नहीं? तो भाई हम मैं बीना खान सिद्ध के दिल से अहद करता हूँ कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर और उसूलों पर मुकम्मल यकीन रखते हुए जनाब इमरान खान साहब की क़यादत में मुल्क और पार्टी की तरक्की के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतों को रोएगार लाऊंगा। मैं हर किस्म की इलाकाई, नस्ली, लसानी और ज़ाती तअस्सुबात से बालातर होकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मंशूर की हिमायत करूंगा। मैं अपने ओहदे के साथ वफा करते हुए इमरान खान के नजरियात को अपने लिए कदम रखूंगा और खान साहब की रिहाई के लिए की जाने वाली हर कोशिश में अपने आप को रफ़े अव्वल का हिस्सा बनाऊंगा। ताला हमारा हामी और नासिर हो। इस तरह की मज़ीद अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि तमाम आने वाली अपडेट्स आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सकें। और कमेंट्स बॉक्स में अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।